السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بیان کریں گے۔ آپ کی پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے۔ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نماز کی فضیلت وہ بزرگی سن کر اسے ترک نہ کرے گا مگر دن میں سستی کرنے والا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہ بخش دے گا، اگلے پچھلے نئے پرانے، جو بھول کر کیے، جو جان کر، چھوٹا بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز ایک بار پڑھو، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار۔ تو اس بات سے ہمیں اس نماز کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ عمر میں ایک بار ضرور صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے۔ پھر 15 بار یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ شریف اور سورت پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح پڑھے۔ پھر رکوع کرے اور رکوع میں 10 بار پڑھے۔ پھر رکوع سے سر اٹھائے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد 10 بار کہے۔ پھر سجدے کو جائے اور اس میں بھی 10 بار کہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر 10 بار کہے۔ پھر سجدے کو جائے اور اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھے۔ اسی طریقے سے 4 رکعت پوری کرے۔ اس طرح پڑھنے سے ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور چاروں میں 300 تسبیح ہوتی ہیں، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد تسبیحات کو پڑھے۔ اگر اس نماز میں کسی غلطی کی وجہ سے سجدے سہو واجب ہو تو سجدے کریں اور ان دونوں میں یہ تسبیح نہ پڑھیں، اور اگر کسی جگہ بھول کر 10 بار سے کم پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا موقع تسبیح پڑھنے کا آ رہا ہے اس میں پڑھ لیں تاکہ وہ مقدار پوری ہو جائے، اور رکوع میں بھولا تو اسے سجدے ہی میں کہیں، نہ کہ قومہ میں، اور قومے کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے اور پہلے سجدے میں بھولے تو دوسرے میں کہے، جلسہ میں نہیں۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ۔ تسبیح انگلیوں پر نہ گنیں بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کریں، ورنہ انگلیاں دبا کر۔ اس نماز کو ہر غیر مکروہ میں یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پڑھیں، یعنی سنت ظہر اور فرض ظہر کے درمیان۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس نماز کو کم سے کم مہینے میں ایک بار نہیں، ہفتے میں ایک بار نہیں تو عمر میں ایک بار ضرور پڑھنے کی سعادت بخشے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔